سورۃ المؤمنون آیت نمبر 42 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فأخذتهم الصیحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمین ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين۔ آیت نمبر 42 دیکھیں۔ فرسٹ میں ہے ثم انشأنا، ثم سا نرمی والا حرف ہے، سا نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا، میم پر تشدید ہے، میم مشدد کا یہاں پر غنہ ہوگا۔ انشأنا، ان میں دیکھیں نون ساکن ہے، نون ساکن میں اخفا ہوتا ہے، اخفا میں نون کی آواز چھپتی ہے۔ انشأنا، ش میں دیکھیں حمزہ پہ جزم ہے، ہلکا سا جھٹکا آئے گا، نون الف زبر نہ، یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے، تھوڑا کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ من بعدہم، میم پر دیکھیں یہ جو نون کے اوپر چھوٹا سا میم ہے، یہاں اقلاب کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ اقلاب کا مطلب ہوتا ہے تبدیل کر دینا یا بدل دینا۔ کس کو بدل دینا؟ نون ساکن یا تنوین کی آواز کو میم کی آواز میں بدل دینا۔ اب یہاں پر نون ساکن پر ہے یہ رول، چھوٹا میم بنا ہوا، تو نون کی آواز کو میم میں بدل دیا جائے گا۔ من بعدہم، اگر یہاں پر یہ میم نہیں ہوتا تو ہم کیسا پڑھتے؟ من، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر اقلاب ہے تو نون کی آواز میم میں بدل جائے گی۔ اور اقلاب کا صرف ایک ہی ورڈ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے با، ہمیشہ یہاں پر با آئے گا اقلاب میں۔ من بعدہم قرونا، قرو میں دیکھیں واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تھوڑا کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ نن میں دیکھیں تنوین ہے، دو زبر ہے یہاں پر، اور اس کے فوراً بعد حرف حلقی کا ورڈ ہے تو اظہار حلقی ہوگا، یعنی کہ بغیر غنہ کے پڑھا جائے گا۔ اگر حرف حلقی کے علاوہ کوئی ورڈ ہوتا تنوین کے بعد تو تنوین میں غنہ ہوتا، لیکن یہاں پر حرف حلقی کا حمزہ آ گیا ہے تو یہاں پر اظہار حلقی ہوگا۔ قرونا آخرین، آپ ایک کھڑا زبر ہے، تھوڑا کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ خرین، ری میں یا مدہ ہو رہا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تھوڑا کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ آیت نمبر 43 دیکھیں۔ ما تسبقو، ما میں الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے، تھوڑا کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ تسبقو، سین میں صفیر، سیٹھی واضح کریے گا، حرف صفیر ہے یہ، زا سین صوت، تین لفظ ہوتے ہیں صفیر والے، سین ہے اسی میں سے۔ من امتین، ام میں میم مشدد ہے، غنہ ہوگا۔ تین میں یہاں پر بھی دیکھیں تنوین ہے، تنوین کے بعد حرف حلقی ہے، اظہار حلقی ہوگا، بغیر غنہ کے وہ ورڈ پڑھا جائے گا۔ اجلہا، ہا الف زبر ہا، الف مدہ کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ وما، وما میں بھی الف مدہ کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ یستخیرون، یس میں صفیر واضح ہوگی، سیٹھی کی آواز آئے گی، ت میں حمزہ پہ جزم ہے، تھوڑا جھٹکا آئے گا، رون میں واو مدہ ہو رہا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تھوڑا کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ آیت نمبر 44 دیکھیں۔ ثم، تا نرمی کے ساتھ میم مشدد کا غنہ، ارسلنا، نا میں الف مدہ کھینچ کر، رسولنا، الف مدہ کھینچ کر، کلما، ما میں بھی الف مدہ کھینچ کر، جاء، بڑی مد ہے، 5 سے 6 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ امتر، ام پہ بھی میم مشدد ہے، غنہ ہوگا۔ اب دیکھیں یہاں پر تر،
تا را زبر تر، یعنی کہ یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہو رہا ہے، ادغام بلا غنہ۔ ادغام کا کیا مطلب ہوتا ہے، کون سا رول لگ رہا ہے یہاں پر، ادغام بلا غنہ۔ اور ادغام کے کیا میننگ ہوتے ہیں، داخل کرنا، ملانا، یعنی کہ تنوین یا نون ساکن کو جو نیکسٹ ورڈ ہے اس میں ملا دینا یا داخل کر دینا۔ یہاں پر دیکھیں تا پر تنوین ہے، 2 زبر ہے، اور را پر شد ہے، اور بلا غنہ کے 2 ورڈ ہوتے ہیں، لام اور را۔ ٹھیک ہے، ادغام بلا غنہ کے 2 ورڈز ہوتے ہیں، لام اور را۔ را اسی میں سے ہے، تو ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہے، یعنی کہ 2 لفظ آپس میں ملیں گے پر بغیر غنہ کے۔ تا را زبر تر، امتر، ٹھیک ہے، امتر، رسولھا، را پہ زبر ہے، پر کر کے پڑھا جائے گا۔ سو میں واو مدہ ہو رہا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تھوڑا کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ ہاں میں الف مدہ ہے، کھینچ کے۔ کذبوہ، زال نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا، با واو پیش بو، واو مدہ ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ فاتبعنا، نون الف زبرنا، الف مدہ ہو رہا ہے، بعضهم بعضا۔ اب دیکھیں بعضهم میں کیا ہو رہا ہے، تنوین کے بعد یرملون کا واو آ گیا ہے، ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، یعنی کہ 2 لفظ ملیں گے غنہ کے ساتھ۔ یہاں پر 2 لفظ ملے تھے بغیر غنہ کے، ادغام بلا غنہ تھا، اور یہاں پر ہے ادغام مع الغنہ۔ ادغام مع الغنہ کے کون کون سے ورڈ ہوتے ہیں، یا، نون، میم، واو۔ دیکھیں یہاں پر واو آ گیا ہے تنوین کے بعد، تو 2 لفظ ملیں گے غنہ کے ساتھ، بعضا وجعلناہم، نون الف زبرنا، کھڑی زبر ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا، احادیث، ہاں پہ الف مدہ ہے، تھوڑا کھینچ کے پڑھا جائے گا، فبعدل۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی تنوین ہے، تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے ادغام بلا غنہ میں سے لام آ گیا، ٹھیک ہے۔ اوپر دیکھیں تنوین کے بعد را آ گیا تھا، بلا غنہ کے صرف 2 ہی ورڈ ہوتے ہیں، لام اور را۔ دیکھیں یہاں پر را کے ساتھ آ گیا تھا، یہاں پر لام کے ساتھ آ گیا ہے، یعنی کہ 2 لفظ ملیں گے بغیر غنہ کے، فبعدل لقوم۔ اب یہاں پر بھی ہے ادغام بلا غنہ، 2 لفظ آپس میں مل رہے ہیں بغیر غنہ کے، میم لام زیر مل، فبعدل لقوم لا یؤمنون، لا پہ الف مدہ ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا، یؤمنون، حمزہ پہ جزم ہے، تھوڑا جھٹکا آئے گا، نو میں واو مدہ ہو رہا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تھوڑا کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ ثم، وہی جو بتایا تھا اوپر، سا نرمی کے ساتھ، میم پر غنہ ہوگا، ارسلنا، نا پہ الف مدہ ہے، موسیٰ، میم واو پیش مو، واو مدہ ہے، تھوڑا کھینچ کے پڑھا جائے گا، سین پہ کھڑی زبر ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ وہ اخاہ، خواہ پہ الف مدہ ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ ہارون، ہاں پہ کھڑی زبر ہے، تھوڑا کھینچ کر، را واو پہ شروع، واو مدہ ہے، کھینچ کر۔ بی آیاتنا، آ پہ بھی کھڑی زبر ہے، یا پہ بھی کھڑی زبر ہے، تھوڑا تھوڑا کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ نا پہ الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے، کھینچ کر۔ وہ سلطان، سین میں صفیر ہے، سختی سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ تو حرف مستعلیہ ہے، موٹے حرفوں میں سے موٹا کر کے پڑھا جائے گا، نیم، نون میم زیر، نیم، سلطان، تنوین ہے، تنوین کی 2 زیر کے بعد نیکسٹ ورڈ کیا ہے، میم، ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے یہاں پر، ادغام یعنی کہ 2 لفظ ملیں گے غنہ کے ساتھ، کیونکہ یہاں پر ادغام کا جو لفظ ہے، یرملون جو ہوتے ہیں، جن میں ینمو جو ہوتا ہے وہ ادغام مع الغنہ کا ہوتا ہے، ینمو، یا، نون، میم، واو۔ تو دیکھیں میم آ گیا ہے ادھر تنوین کے بعد، 2 زیر کے بعد یہاں پر میم آ گیا ہے، تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی کہ 2 لفظ ملیں گے غنہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ وہ سلطان مبین، با یا زیر بی، یا مدہ ہو رہا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تھوڑا کھینچ کے پڑھا جائے گا، مبین۔